آپ جب ماؤں کو دیکھو گے نا، مائیں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، میں بار بار یاد دلا دوں کہ ماؤں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے وہ اس کو گود میں اٹھاتی ہے، ماں جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اپنی کمر کے ساتھ لگاتی ہے، لیکن باپ جب اپنے بیٹے کو، باپ جب اپنی بیٹی کو، باپ جب اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں نہیں دیکھ سکتا میرا بیٹا وہاں تک دیکھے، کیونکہ باپ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ دنیا میں تعلق تو بہت ہوتے ہیں، یاروں کے تعلق، دوستوں کے تعلق، رشتہ داروں کے تعلق، سکے بھائیوں کے تعلق، ماں بیٹے کا تعلق، لیکن یاد رکھو کائنات میں ایک آدمی ہے، صرف پوری کائنات میں صرف ایک بندہ ہے۔ کون جی؟ جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، جب بندہ ترقی کرتا ہے نا، کئی بار بھائیوں کے دل میں آ جاتی ہے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے ہیں۔ کئی بار یاروں کے دل میں بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ کاش ہم نہ ہوتے اس کی جگہ۔ اور بڑی بات کہتا ہوں، بعض اوقات ماؤں کے دل میں آ جاتی کہ فلاں کی جگہ میری فلاں اولاد آگے ہوتی ان میں سے، لیکن صرف باپ ایک ایسی شخصیت ہے کائنات میں جس کی یہ تمنا ہے، جس کی یہ آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چند قدم آگے جائے، میرا بیٹا اس مقام تک پہنچے جہاں تک میں نہیں پہنچا۔ یہ اگر ظرف اللہ نے کسی کو عطا کیا، یہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا کی، یہ محبتیں اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہیں تو صرف ایک باپ کو عطا کی ہے۔ وہ یہ باپ کے اندر صفت ہے کہ جب باپ کی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ اصل میں پیار تو بہت کرتا ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہوتی ہے نا تو اس کو چھاتی سے لگاتا ہوا جھجکتا ہے، تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن یہ محبت ماں سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ جتنے مرضی اس کو خرچے بتاتے رہیں یہ انکار ہی نہیں کرے گا، یہ کہے گا ہی نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ اور جب یہ آپ کو جھڑکتا ہے نا، جب یہ آپ کو ڈانٹتا ہے نا، کبھی الگ پوچھ لیجئے گا اپنی والدہ سے، جب یہ کبھی آپ کو جھڑکتا بھی ہے، ڈانٹتا بھی ہے تو آپ کی ماں کے کہنے پہ ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ اپنی اولاد کو ڈانٹنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ماں کہتی ہے اس کو کہ ذرا روب نہیں لگتا تو بنے جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا، بچوں کے اوپر تیرا اختیار ہی نہیں۔ جب وہ کہتی ہے تو یہ پھر بچوں کو ڈانٹتا ہے، ورنہ یہ بچوں کو ڈانٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ محبت ہی پھر ذکر کیا قرآن نے دوبارہ، کہاں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، ایک باپ کا اپنے بیٹے کی محبت کے آگے۔ دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا نا اپنا بیٹا قربان کر دو، ہے ایسی کوئی محبتیں؟ کیا پڑھا ہے کبھی قرآن پاک اس زاویے کے ساتھ، جس نے بار بار کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، جس نے قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ماں اور باپ کا ہے، جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے روتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے قربان کرنے کے لیے جاتے ہیں، قرآن نے دکھایا کہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا رویا، آنکھیں چلی گئی، اور اس بیٹے کو دیکھو کہ ایک باپ نے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، بیٹے نے اف تک نہیں کی، اپنے باپ کی رضامندی کے اندر شامل ہو گیا۔ قرآن نے باپ اور بیٹوں کی محبت کا خوبصورت ذکر اپنی آیتوں کے اندر کیا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کا لوگ ذکر ہی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کی طرف، اپنی ماں کی طرف پیار والی، محبت والی نگاہ ڈالی، محبت سے جس نے دیکھا اپنے باپ کو، اللہ ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
جس نے محبت کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھا. اب جن لوگوں کے والد موجود ہیں، جن کا باپ گھر کے اندر موجود ہے، جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی آ گئی، تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے اف نہ کرنا؟ اسی لیے کہا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ان کا مزاج تھوڑا تلخ ہو جائے گا، ان کا مزاج تھوڑا خراب ہو جائے گا، بڑھاپے کی وجہ سے ان کو پریشانی آ جائے گی، لیکن تم نہیں اف کرنا. اچھا، جب تک انسانوں کی بھی ایک فطرت ہے، جب تک نعمت اپنے ہاتھ میں ہو تو اس کی ہم قدر، جب تک نعمت ہاتھ میں ہو اس کی قدر نہیں کرتے، اور اگر نعمت ہاتھ سے چلی جائے تو جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے، وہ نخرے کرتے پھرتے، نخرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو ٹائم نہیں ہے. آج کل آپ بڑے گھروں میں چلے جاؤ، جتنے امیر لوگ ہیں یا آج کل جتنے آپ مڈل کلاس لوگ ہو، جتنے بھی ہو، ایسے جاتے ہیں رات کو ماں باپ کے کمرے میں جیسے کسی بہت ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا ڈاکٹر آیا ہو. جا کے دروازہ کھول کے کیا پوچھیں گے؟ ڈیڈی دوائی کھائی؟ ابو جی دوائی کھائی؟ باپ کہتا ہاں بیٹا کھائی. اچھا شوگر چیک کی؟ ہاں جی کر لی. بی پی چیک کیا؟ ہاں جی کر لیا. اچھا ٹھیک ہے پھر آپ آرام کیجئے، اللہ حافظ. یہ جو کام تو کر رہا ہے یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. یہ جو آپ نے کام پکڑا لوگوں نے کہ باپ کے کمرے میں گئے، ماں کے کمرے میں رات کو گئے اور جا کر کہا کہ اچھا دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، بلڈ پریشر چیک کیا کہ نہیں کیا، یہ تو ایک ڈاکٹر بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. تمہارا کام کیا تھا کہ رات کو جا کے اپنے باپ کے پیر دباتے، اپنی ماں کے پاؤں دباتے، اس کے پاس وقت گزارتے، ان کا مشورہ مانتے. پیسوں کی دنیا محتاج نہیں ہے، ماں باپ کو تمہارے پیسے سے کچھ نہیں لینا. کون سے پیسے کی بات کر رہا ہے؟ کس پیسے کی بات کرتا ہے؟ جن کے ٹکڑوں پہ ساری زندگی پلا تو ان کے سامنے پیسے کی بات کرتا ہے؟ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا پلا کے تجھے بڑا کیا ان سے پیسے کی بات کرتا ہے؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تیری محبت کی ضرورت تھی. یہ چاہتے تھے کہ رات کو میرا بیٹا آئے گا تو میرے پاس 1-2 گھنٹے بیٹھے گا، میرے ساتھ چند باتیں کرے گا. لیکن بیٹے کو تو فرصت ہی نہیں ہے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، فرمایا ایک شخص کی شادی ہوئی، نوجوان بیوی نے کہا تیرا باپ سارا دن کھانستا ہے. یہ جو واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو اپنے باپ کے کمرے میں گیا، کہنے لگا ابا جی تم بہت کھانستے ہو، میری بیوی کو پریشانی ہوتی، یہ کمبل لے لو اور باہر باڑے میں سو جایا کرو، وہاں تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی اس کمبل کی وجہ سے. جب باپ اٹھنے لگا نا تو اس کا بیٹا آیا، مطلب پوتا آیا اس شخص کا، تو اس نے کمبل لے کے نا بیچ میں سے پھاڑ دیا. تو اس بندے نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا؟ کہنے لگا ڈیڈی اس کمبل کو اس لیے پھاڑا ہے کہ کل کو جب تو بڈھا ہو جائے گا نا، کھانسے گا، تو تجھے بھی تو اس باڑے میں بھیجنا ہے، تو اس وقت دوسرا کمبل کہاں سے لاؤں گا، اس لیے آج آدھا کمبل تیرے لیے رکھ رہا ہوں. لکھ لو، نشان لگا لو ان لوگوں پہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ اس سجدے سے پہلے ماں باپ کی رضامندی ضروری ہے. اگر یہ سجدہ باپ کی بغاوت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، جو شرعاً ناجائز ہو وہ بغاوت. اگر باپ کو گھر میں گالی دے کے آیا، تھپڑ مار کے آیا، باپ سے زیادتی کر کے آیا، بدماشی کر کے آیا، اور پھر آ کے مسجد میں کہا کہ میں تو متقی نمازی ہوں، یہ نمازیں منہ پر ماری جائیں گی. میرے کریم رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اگر تو تکبیر کہہ دیتا اور میری ماں زندہ ہوتی، فرمایا میری ماں حجرے میں سے مجھے آواز مارتی محمد، تو پھر میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ عطا فرمایا ہے، اس محبت کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا.
کہ جس کو باپ اللہ نے بنایا اس میں استقامت دی ہے، ہمت دی ہے۔ باپ کے بعد صرف ایک بندہ اور ملتا ہے جو صرف آپ کی کامیابی پر دل سے خوش ہوتا ہے۔ ایک تو باپ خوش ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کہ میرا بیٹا میری جگہ پہنچ گیا، میرا بیٹا مجھ سے آگے پہنچ گیا، یا پھر دوسرا آپ کا استاد خوش ہوتا ہے، چاہے وہ استانی ہو یا استاد ہو۔ اگر کوئی بندہ ترقی کرتا ہے تو اس کو حسد نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ جو ہے آج دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے نا، باپ جیسی نعمت جن کو ابھی اللہ نے دے رکھی ہے، ان کو قدر ہی نہیں۔ لوگ اکڑتے ہیں ماں باپ سے، بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک دن رات کو نا میں تفسیر لکھ رہا تھا قرآن پاک کی، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، ان کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بھی بہت اپنے دور کا پہنچا ہوا عالم تھا، لیکن بھائیوں میں کبھی اتنی زیادہ نہیں بنی۔ تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ ساری رات قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے، وہ ساری رات اماں جی کے پاؤں دباتا رہا، ابو کے پاؤں دباتا رہا۔ تو اچانک ان کے دل میں خیال آیا، اپنے بھائی کو بلایا صبح فجر کی نماز میں، فرمایا وہ جو رات گزری ہے نا، میرے والا ثواب تو لے لے، اپنے والا مجھے دے دے۔ میرے والا میں ساری رات قرآن لکھتا رہا ہوں، یہ ثواب تم لے لو، اور اپنے والا مجھے دے دو۔ تو لیکن ان کے بھائی نے کہا کہ میاں دنیا کے لیے امام غزالی ہو گئے، مجھے تو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جو ماں باپ کے پاؤں دبانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ تیری ساری رات عبادت کرنے میں بھی وہ لطف آنے والا ہے نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو اللہ نے باپ عطا کیا ہے، کئیوں کی سمجھ نہیں آئے گی کہ باپ ہوتا کیا ہے، لیکن جب خود بن جائیں گے باپ، جب خود اس دور سے گزریں گے، تب ان کو پتہ لگے گا باپ ہوتا کیا ہے، کر کیا سکتا ہے باپ، باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ میرے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ روزانہ ساری زندگی روزانہ جب تک روزانہ اپنے والد کے لیے روزانہ قرآن پڑھ کے صبح دوپہر شام مغفرت کی دعا نہیں کر لینی، اپنے باپ کو یاد نہیں کر لینا، تب تک چین نہیں آتا تھا۔ ایک بندہ جو اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا ہو، وہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہو، ہر بات میں اپنے والد کا ذکر، کیوں؟ کیونکہ بندہ جب جس مقام پر پہنچتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنی تاریخ کو دیکھیں گے، اگر میرے جیسا انسان بھی اپنی تاریخ کو دیکھے گا، ہم اگر پیچھے کو جائیں گے، چند سال اور پیچھے چلے جائیں گے، تو ہم تو کسی قابل بھی نہیں ہیں۔ اگر آج جس مقام پر پہنچے ہیں وہ تو باپ کی دعاؤں کی وجہ سے پہنچے۔ اگر کوئی آپ کو جان رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں جان رہا کہ آپ عبد الرحمن ہو، خان صاحب ہو، فلاں میاں صاحب ہو، وہ آپ کے باپ کی وجہ سے آپ کو جان رہا ہے۔ یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، جو اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملنی طے ہے۔ جو اپنے خاص کر لوگ باپ کی بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے، اور جنت کہاں رکھی جی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت کہاں رکھی؟ اور بولو جنت کہاں رکھی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ جنت ماں کے پیروں کے نیچے، سارا سرمایہ ماں کے پیروں کے نیچے۔ اور قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک لفظ میں ہی ساری بات مکمل کر دی۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب تیری مرضی ہے اسے کھول کے رکھ، تیری مرضی ہے اس کو بند کر دے دو۔ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے
وہ اس کی قدر کریں گے. اگر ماں باپ کے لیے 4 لوگوں کے لیے کہا نا کہ ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی, ان 4 میں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی باپ اور جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, بھائی جب کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتے ان ہاتھوں کو. تو جن لوگوں نے ماں باپ کی ناقدری کی ہے وہ جتنا مرضی زور لگاتے رہے. بہت سارے لوگ نا کامیابی کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا آدمی بننا ہے, ہماری زندگی کا تجربہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے. زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے آپ اپنے باپ کو بادشاہ بنا کے رکھیں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شہزادہ بننے سے روک نہیں سکتی ہے. اگر باپ کو بادشاہ نہیں بنایا, اگر آپ کا رویہ آپ کے باپ کے ساتھ آپ کی طرف سے ملازمے والا نہیں, قرآن نے کہا یہ دونوں کندھے جھکا کے, ورنہ قرآن نے تو کہا, نبی علیہ السلام نے کہا طواف جب کرو تو ایسے کندھے اٹھا کے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ تم کمزور ہو. لیکن جب ماں باپ کی بات آئی تو فرمایا یہ دونوں کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جس دن آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی آپ یاد کرو گے آپ کو ملے گی نہیں, ڈھونڈو گے ہی نہیں, بستی بستی ملنے کے نہیں نایاب ہیں, تلاش کرتے پھرو گے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بیٹا صرف اپنے باپ سے کر سکتا ہے, جو ایک بیٹی صرف اپنی ماں سے کر سکتی ہے. اور یہ بیٹا اور بیٹی اس وقت تک شہزادے شہزادی ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہیں, اور اگر یہ نہیں ہوں گے, یہ تمہیں خام خیالی میں ڈالتے ہیں دنیا والے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم پہ ڈالاؤ. جن کے ماں باپ اولڈ ہوم میں زندگی گزارتے ہیں ان سے بدقسمت بچے دنیا میں کوئی دوسرے نہیں, ان سے زیادہ بدقسمت بچے نہیں ہو سکتے دوسرے کوئی. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو یتیم خانے کے اندر ڈال دیا ہو, ان سے زیادہ ہی بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ان ماں باپ کے تو روزانہ اگر پیر دبائے جائیں, ماں باپ کی خدمت کی جائے, ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھ لیا جائے. بہت سارے لوگ ایسے جن کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اگر ادھر باپ کی جان نکلی ادھر سارا کچھ سمجھ آ جائے گا تمہیں 1 منٹ میں کیا ہو گیا. کئی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے, جس نے تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا اس کو اللہ نے تم سے کئی سو گنا زیادہ عقل دی ہے. ٹھیک ہے وہ اسکول میں نہیں پڑھا, ٹھیک ہے اس کو عربی نہیں آتی, ٹھیک ہے اس کو انگریزی بولنی نہیں آتی, مان لو اس کو حساب کرنا نہیں آتا, لیکن آنکھوں کی جو اندر ارادے ہیں, چہرے کے جو خد و خال ہیں, انسان کا جو مزاج ہے, آپ کی طبیعت کس وقت کیا چاہتی ہے, یہ ایک باپ سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ بچہ بھوک کے لیے تڑپ کے آیا کہ پیسے مانگنے آیا, کہیں گھومنے کی اجازت مانگنے آیا کہ کسی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے, یہ غصے میں آیا ہے کہ محبت میں آیا ہے. تمہاری چال کو, تمہاری ڈھال کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے پہلی نگاہ کے اندر تو وہ صرف آپ کا باپ ہے, اس کے علاوہ یہ صفت ہے ہی کسی کے اندر نہیں. تو جن کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے میرے بھائی, اللہ نے جن حضرات کو یہ نعمت دی ہے کہ چاہے ماں باپ 80 سال کے ہو جائیں, 90 سال کے ہو جائیں, چاہے ماں باپ 100 سال کے ہو جائیں. میں نے اپنی دادی محترمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. میرے والد اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی, پوری دنیا میں جاتے تھے, ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے. تو میں نے اپنی دادی کو دیکھا آخری عمر میں کہ جب والد صاحب رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے تھے تو انہوں نے بلا کے کہنا کہ بیٹا حبیب ایسا ہے
سامان رکھا ہے؟ جی ہاں رکھا ہے. فلاں چیز بیگ میں رکھی ہے، فلاں دوائی رکھی ہے. تو خود بذات خود بستر پہ ہونے کے باوجود، تو ایک دن میں بذات خود ذہن میں سوچتا رہا کہ یہ جس بندے کو ہماری دادی نصیحت کرتی ہے، اس کے ساتھ تو 50 لوگ چل رہے ہیں. اتنے خادم ہیں، ہر جگہ آگے پیچھے گاڑیوں کا ریل پیل ہے. یہ پھر ذہن نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نصیحت ہے، یہ ایک بہت بوڑھی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت کا جذبہ ہے، جو ہمیشہ جوان رہتا ہے، بڈھا نہیں ہوتا ہے. جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا جی، میاں بیوی کی محبت اولاد کے بعد آتی، بھائیوں کی محبت کاروبار کے بٹوارے کے بعد آتی، یار دوستوں کی محبت تعلیم کے بعد آتی. کائنات میں اگر کوئی محبت جو روح کا رشتہ، جو خون کا رشتہ، جو ہڈیوں کا رشتہ، جو جسم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہوا رشتہ ہے، جو دن بدن عروج پر جاتا ہے دور ہونے کے باوجود، وہ صرف باپ کا، ماں کا رشتہ، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے ہی نہیں ہے. تو میری ان سب نوجوانوں سے گزارش ہے، ان سب بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. یہ نعمت دوبارہ بازار میں نہیں ملنی، یہ والی نعمت نہیں ملنی. باقی سب کچھ مل جائے گا، تمہیں یار مل جائیں گے، دوست مل جائے گا، اولاد اور آ جائے گی. کون سی نعمت نہیں ملنی بھائی؟ ماں اور باپ والی نعمت نہیں ملنی. اور باپ کی صفت میں ایک اور تاریخی بات بتاتا چلوں آپ کو. آج آپ نے اکثر دنیا میں دیکھا ہوگا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باپ پہلے مر جاتے ہیں. دیکھا؟ باپ پہلے مر جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ اکثر گھروں میں آپ جاؤ، لوگوں کا باپ پہلے مرتا ہے. کیوں؟ اس پر بوجھ ہی اتنا ڈالا گیا ہے، اس کے کندھوں پر بوجھ اتنا ہے، اور اللہ نے اس کو طاقت ایسی دی ہے کہ یہ اپنے غم رو کے دردناک طریقے سے نہ اپنی پریشانی اپنی بیوی کو کہتا ہے، نہ اپنی پریشانی اپنی اولاد کو کہتا ہے. اس لیے باقی رشتے والے لمبی عمریں گزارتے ہیں، لوگوں کا باپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا ہے. بوجھ اتنا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کی خودداری دیکھو، بوجھ کو برداشت کرتا ہے، قبر کو قبول کر لیتا ہے. اور قربان جاؤں، حدیث پاک میں آیا قیامت والے دن ماں باپ کی تڑپ بچوں کے لیے ختم نہیں ہوگی. جنت میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ سے سوال کریں گے، ماں بھی اور باپ بھی، کہ یا اللہ ساڈے بچے کتنے، بچے کہاں ہیں؟ اور پھر اللہ نے بڑی شان رکھی ہے ان کی، اللہ نے ماں باپ کی بڑی شان رکھی ہے. پھر یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچوں سے مل لو، فلاں جنت کے فلاں محل میں ہے. نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماں باپ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، ان کے بچوں کو بولو کہ آ کر ان کے ساتھ ملاقات کر لے. یہ نہیں جائیں گے ملنے کے لیے. تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کیجئے. اگر باپ میں کچھ تلخی ہے، مزاج میں گرمی ہے، تو اپنی محبت کی طاقت سے اس کو تبدیل کیجئے، اپنے گھر کو خوشگوار بنائیے. اور یاد رکھو، بس کسی پیر بابے کے پاس جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اپنے باپ کے پیر پکڑ لو، اپنی ماں کے پیر پکڑ لو، اپنے باپ سے روز دعا کروا لیا کرو، اپنی ماں سے روز دعا کروا لیا کرو. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی مغفرت کی روز دعائیں مانگ لیا کرو. اور جس بندے کے ماں باپ اس کے لیے روز دعا کرتے ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو وہ زمین پر گر جائے گا. ماں باپ کی دعا کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی.